بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی اپنی عربی تفسیر میں ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے، جو اپنے وقت کے نامور روحانی پیشوا تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن چلتے ہوئے میں ایک ایسے مالدار نوجوان کے پاس پہنچا جو شراب پینے کی وجہ سے بول رہا تھا۔ اس نے اتنی کی کہ مکیوں نے اس کے گرد گونجنا شروع کر دیا۔ اس زیادتی کی وجہ سے اس کا ہوش ختم ہو گیا۔ ابتدا میں اسے دیکھ کر ابراہیم ابن ادہم بہت پریشان ہوا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ وہی زبان جو اللہ کا نام لیتی ہے، شراب کی ناپاک حرکت نے اسے خراب کر دیا ہے۔ اس نے پانی کا ایک مٹکا لایا اور اس کے منہ سے الٹی دو دی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے درج ذیل الفاظ کے ساتھ دعا کی، اے اللہ، اگرچہ وہ نااہل اور نافرمان گناہ میں ملوث ہے تو آپ میرے دوست ہیں اور وہ میرے دوست کا خادم ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ میں اس کو آپ کا خادم سمجھتا ہوں، حالانکہ وہ گناہ گار ہے، لیکن میں اس پر اپنی توجہ ڈالوں گا کیونکہ اس کے باوجود وہ آپ سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کی چھلکی نے فوراً اسے جگایا۔ وہ ہوش میں آیا اور بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا، ابراہیم، تم اتنے ممتاز ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست ہو جس نے بلخ کی بادشاہی ترک کر دی، پھر بھی تم مجھ جیسے بدبخت شرابی کا شکار ہو رہے ہو۔ ابراہیم نے جواب دیا، آپ کو اس معذور حالت میں دیکھ کر مجھ میں شفقت پیدا ہو گئی۔ میں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا جہاں آپ کے چاروں طرف مکیاں اڑ رہی ہے، حالانکہ چونکہ آپ میرے اللہ کے بندے ہیں، میں نے آپ کی خدمت کرنا صحیح سمجھا۔ نوجوان یہ کہتے ہوئے بہت حیران ہوا۔ میں ہمیشہ اس تاثر میں رہا کہ اللہ کے آدمی گناہ گاروں پر نگاہ نہیں ڈالتے۔ آج مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ گناہ گاروں پر اللہ کے دوست جتنے ہمدرد ہیں اور کوئی نہیں۔ براہ کرم مجھے اپنے ہاتھ دو تاکہ میں توبہ کروں۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہوں اور آپ کے لیے بیعت کروں گا۔ سلطان ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کے لیے ان کی درخواست قبول کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اسی وقت اسے کشف ملا، یعنی چھپی ہوئی چیزیں دیکھنے کی صلاحیت، کہ یہ نوجوان جس نے ابھی توبہ کی تھی، اس نے اس دور کے بہت سے متقی لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ بے شک ایک ہی لمحے جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے آسمانوں میں یہ کہتے ہوئے مناتے ہیں کہ اسی طرح اللہ سے معافی مانگی ہے اور اللہ کے قریب ہو گئی ہے۔